بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ذی الحجہ کے مہینے میں ایک اہم عمل جو اس مہینے میں ہوتا ہے وہ حج کا عمل ہے، جس کے بارے میں مختصرات ہم بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا عمل جو اس مہینے میں ہے وہ بہت اہم عمل ہے۔ حج تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ کریم نے استطاعت دی اور وہ حج کے لیے چلے گئے ہیں، ان سے متعلق تفصیلات عرض کر دی گئی۔ اور قربانی جو ہے یہ ہر مسلمان صاحب حیثیت، یعنی جو آدمی نصاب کا مالک ہو، مال نصاب یعنی اتنا مال اس کے پاس ہو کہ وہ زکوٰۃ کا دینے کا اہل ہو، تو اس آدمی پر بھی واجب ہے۔ اور اس میں ایک مسئلہ اور ہے کہ ایک آدمی کے پاس زکوٰۃ جتنا مال تو نہیں ہے، لیکن اس کے گھر میں اتنا سامان ہے، اتنا اثاثہ ہے کہ اگر اس کو وہ فروخت کر دے، یعنی وہ پیسوں کی صورت میں ہو، تو وہ صاحب نصاب ہے۔ تو ایسے آدمی پر فطرانہ بھی واجب ہوتا ہے اور قربانی بھی اس آدمی پر واجب ہوتی ہے۔ تو اس عاشرے کے اندر ایک اہم عمل جو ہے وہ قربانی کا عمل ہے، اور تقریباً تمام مسلمان اس میں شرکت کرتے ہیں اور اپنے استطاعت کے مطابق قربانی کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ یہ بات پوچھتے ہیں اور کرتے ہیں کہ جی اس عاشرے کے اندر ناخن کو تروانا اور بال کاٹنا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلے بنیادی بات تو اس بات کی ہے کہ لوگ اکثر، اللہ ہمیں معاف فرمائے، مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم داڑھی جو ہے وہ لوگ منڈاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں تو نہیں پوچھتے ہیں کہ داڑھی منڈانا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، لیکن اس عاشرے کے اندر یعنی یکم ذی الحجہ سے لے کر وہ 10 تک جو ہے یہ مونچھیں کاٹنا، ناخن ترشوانا، یہ درست ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو جو چیز سنت ہے اس پر اہتمام کرنا چاہیے، داڑھی رکھنا، سنت کے مطابق رہنا، یہ اور سنت کے مطابق داڑھی رکھنا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ اس عاشرے کے اندر بال نہ کاٹنا، ناخن نہ ترشوانا، یہ ایک مستحب عمل ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے کہ چونکہ حجاج کرام جو ہے ان کو ان دنوں میں اور حرم کے اندر اور احرام کے اندر جب وہ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ بال وغیرہ وہ نہیں کاٹتے ہیں حج کے دنوں میں۔ تو اسی طریقے سے یہ ایک مشابہت سی ہے، ایک بالکل مستحب عمل ہے، یعنی اس پر عمل کرنا اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا ہے، اور اگر کسی نے کر لیا تو وہ اجر پاتا ہے۔ تو اس پر اتنا اہتمام کرنا کہ اس کے لیے پہلے پوچھنا اور پھر یہ کرنا اور پھر اس کے لیے یہ ان دنوں میں عمل نہ کرنا، اتنی پابندی اس میں نہیں ہے۔ تو آدمی اپنی سہولت کے ساتھ اگر اس کے جو ہے نا وہ ضرورت ہے بال کاٹنے کی، ناخن ترشوانے کی، تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعات نہیں ہے۔ اب